شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت زینب اپنے علاقہ میں انتہائی خوبصورت مانی جاتی تھیں۔ خاندان بھی اعلیٰ و رافع تھا۔ قریش کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان عرب میں سب سے اونچا خاندان تھا۔ اسی اثناء میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رشتہ بھیجا۔ وہ رشتہ کیا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک منہ بولے بیٹے تھے جن کا نام حضرت زید بن حارث تھا۔ یہی وہ ذات ہیں جن کا قرآن میں نام آیا ہے۔ ان کے سوا کسی اور صحابی کا نام قرآن میں نہیں ہے، اگرچہ ان سے بڑے بڑے صحابہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، مگر کسی کا نام قرآن میں نہیں ہے۔ صرف حضرت زید کا نام قرآن میں آیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب کے لیے ان کا رشتہ بھیجا اور ان کے بھائیوں کو اس سلسلہ میں متوجہ کیا، لیکن ان کے گھر والوں کو یہ رشتہ پسند نہیں آیا، اس لیے کہ حضرت زید ایک تو تھے غلام جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آزاد کر دیا تھا، اور ان کا کوئی خاص نسب بھی نہیں تھا، اور عرب میں نسب کا بہت اعتبار ہوتا تھا، اور تیسرے یہ کہ وہ کوئی بہت خوبصورت حسین و جمیل بھی نہیں تھے۔ ان تینوں اعتبار سے حضرت زینب ان سے بہت ہی اعلیٰ و رافع تھیں، اس لیے ان کے خاندان والوں کو یہ رشتہ پسند نہ آیا اور تذ بذب میں پڑ گئے کہ مانے کہ نہ مانے۔ اس وقت اللہ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرمائی کہ کسی بھی معاملہ میں، چھوٹے سے چھوٹے معاملہ میں بھی، چاہے وہ تمہاری عبادات سے متعلق ہو یا معاملات سے، دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا کوئی مسئلہ ہو، کسی بھی قسم کا معاملہ ہو، جب اس میں اللہ اور اللہ کے نبی کا کوئی علم آ جائے تو کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ اپنا بس چلائیں اور اپنی مرضی پر چلیں۔ دیکھیے یہاں شادی کا مسئلہ تھا، پسند ناپسند کا مسئلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ رشتہ ہے، اس کو قبول کرو۔ دوسری جانب سے کچھ تذبذب کا معاملہ آ گیا تو قرآن میں آیت نازل ہوئی کہ اللہ کے رسول کی طرف سے ایک بات جو تجویز ہو اور ان کی تجویز کو ٹکرا کر اپنی مرضی پر چلنا چاہو تو اس کا مومن کو بالکل بھی اختیار نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔